بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بی ایڈ 1.5 کورس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. ماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم میں آپ کا جو سیکنڈ سیمسٹر ہے بی ایڈ 1.5 ایئر والوں کا، اس کا آج ہمارا پہلا لیسن ہے. یہ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ سارے اپنا نوٹ پیڈ، کوئی رجسٹر یا کاپی وغیرہ اور پینسل ساتھ لے کے بیٹھیں، تاکہ جہاں جہاں سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اور ماؤنٹ کے گروپ میں یا میرے پرسنل نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی کنفیوژن دور کر لی جائے گی. تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا سیکنڈ سیمسٹر شروع ہو چکا ہے اور اس سیمسٹر میں آپ نے 6 سبجیکٹس کو کور کرنا ہے. ان 6 سبجیکٹس کو آپ کور کریں گے. اس میں سب سے پہلے کمپیوٹر اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان ایجوکیشن ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال ایجوکیشن کے اندر کیا ہے. یہ پورا کورس ہے جس میں ہم سب سے پہلے کمپیوٹر کا انٹروڈکشن کریں گے، کمپیوٹر ایپلیکیشنز کا انٹروڈکشن ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایجوکیشن میں کس پوائنٹ آف ویو سے استعمال کیا جا رہا ہے. پھر آپ کا انگلش ٹیکنیکل رائٹنگ ہے جس میں رپورٹ رائٹنگ آ جاتی ہے، میموز آ جاتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے آفیشیل لیٹرز آ جاتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن سکلز آ جاتی ہیں، پریزنٹیشنز آ جاتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کنٹینٹس میں دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. ٹیچنگ پریکٹس 1. ٹیچنگ پریکٹس 1 میں ہم دیکھیں گے کہ لیسن پلاننگ کا کیا طریقہ کار ہے، لیسن پلان کیسے تیار کیا جاتا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی آپ کلاس میں جا کے تو اس لیسن پلاننگ کو ڈیلیور کیسے کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے. چوتھا جو سبجیکٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ریسرچ میتھڈ ان ایجوکیشن، کہ ایجوکیشن کے اندر ریسرچ کے کون کون سے میتھڈس ہیں. چونکہ آپ کا جو تھرڈ سیمسٹر ہوگا اس میں آپ لوگوں نے ایک فائنل پروجیکٹ بنانا ہوگا، ریسرچ پروجیکٹ بنانا ہوگا. تو اس کے میتھڈس ہم نے سیکھنے اس سیمسٹر کے اندر کہ ایجوکیشن کے اندر جو ہم ریسرچ کرتے ہیں یہ بیسیکلی ایک پروفیشنل کام ہے. تو اس جو ریسرچ پروجیکٹ ہم بنائیں گے اس کے میتھڈس کیا کیا ہیں، ایجوکیشن کے اندر ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. پھر ہے سیکنڈری ایجوکیشن ان پاکستان کے اندر جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے. سیکنڈری ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے مڈل کے بعد، جو ہمارے یہاں پہ 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اس کے اندر آتے ہیں. اس میں پاکستان کے اندر یہ ایجوکیشن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیسے اس کی جو پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم نے سیکھنا ہے. پھر ٹرینڈز اینڈ ایشوز ان ایجوکیشن، ایجوکیشن کے کیا کیا ٹرینڈز ہیں، پاکستان کے اندر کیا ٹرینڈ ہے اور عالمی دنیا کے اندر کیا ٹرینڈ ہے، اور اس کے اندر پیدا ہونے والی جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے ایشوز ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو ہم چلتے ہیں جو ہمارا پہلا سبجیکٹ ہے کمپیوٹر اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان ایجوکیشن، کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایجوکیشن کے اندر کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے کنٹینٹس یہ ہیں کمپیوٹر اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان ایجوکیشن. تو پہلا جو ہمارا یونٹ ہے، ٹوٹل یونٹ اس کے 9 ہیں. جیسے کہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ہم نے 40% کور کرنا ہوتا ہے اپنے مڈ ٹرم تک. تو پہلے آپ جتنے بھی لیسنز کور کریں گے، جتنے بھی لیسنز سنیں گے وہ آپ نے 40% تک سننے ہیں. اس کے بعد آپ کا مڈ ٹرم لیا جائے گا اور مڈ ٹرم کے بعد پھر ہم نے ٹرمینل کو کور کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 9 چیپٹرز ہیں. تو 9 چیپٹرز میں میرے خیال سے 3 چیپٹرز بنتے ہیں جو آپ کے 3 یونٹس ہم نے کور کرنے ہیں مڈ ٹرم تک. تو دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ بھی کور کر لیں، لیکن ان تینوں کو آپ نے سمجھنا ہے. پہلا جو یونٹ ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو دا کمپیوٹر. تو انٹروڈکشن ٹو دا کمپیوٹر میں صرف کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہی نہیں آ جاتی، بلکہ کمپیوٹر کا جو پورا کمپیوٹر سسٹم ہے اس کمپیوٹر سسٹم کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ہے کیا، اور پھر ایجوکیشن کے اندر یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے. پھر چونکہ آج کل آن لائن ایجوکیشن ہے تو
آن لائن ایجوکیشن کے لیے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انٹرنیٹ سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے دوسرے چیپٹر کے اندر کہ یہ انٹرنیٹ ہے کیا چیز اور ورلڈ وائڈ ویب سائٹس کیا چیز ہے. آپ کی آن لائن ایجوکیشن جو ہے اور آپ کی ایجوکیشن کے ڈیفرنٹ جو استعمال کرتے ہیں ہم ٹولز، آن لائن ٹولز، وہ کیا کیا ہیں. اس میں سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. اور انٹرنیٹ کے اندر سب ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں جیسے ورلڈ وائڈ ویب ہے اور باقی اپلیکیشنز ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے. اور پھر اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو دیکھنا ہے. یہ سافٹ ویئر کی ایک قسم ہے. تو یہ بہت سارے اپلیکیشن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئرز کیا ہیں اور ان کا کمپیوٹر کے اندر ایجوکیشن کے اندر کیا استعمال ہے. تو پہلے یونٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پورا کمپیوٹر سسٹم ہوتا کیا ہے. اور پھر ہم نے ایجوکیشن کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کمپیوٹر کیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ انٹروڈکشن ہے کمپیوٹر کا. کمپیوٹر کی ڈیفینیشن اس میں ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. کمپیوٹر کی ڈیفینیشن، کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین. بیسیکلی یہ ایک مشین ہے اور الیکٹرانک مشین ہے یعنی بجلی پر چلنے والی کیا ہے، ایک مشین ہے. یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. شاید اس سے پہلے آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کمپیوٹر ایک ڈیوائس ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کمپیوٹر ایک مشین ہے. تو یہاں پہ ہمیں کلیئر کرنا پڑے گا کہ آیا کمپیوٹر جو ہے وہ مشین ہے یا ڈیوائس ہے. تو بیسیکلی جو مشین ہوتی ہے وہ بہت ساری ڈیوائسز سے مل کر بنتی ہے. ڈیوائس چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ آلے کو کہتے ہیں. جیسے کہ آپ ایک ماؤس ہے تو ماؤس کو ڈیوائس کہہ سکتے ہیں اور کی بورڈ ہے تو کی بورڈ کو ایک ڈیوائس کہہ سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو ڈیوائس ہوتی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ آلہ ہوتا ہے. جبکہ جو مشین ہوتی ہے وہ بہت ساری ڈیوائسز سے مل کر بنی ہوتی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی تو کمپیوٹر کو میں ڈیوائس نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اس میں ماؤس ایک علیحدہ ڈیوائس ہے اور کی بورڈ علیحدہ ڈیوائس ہے. تو اس لیے بہت ساری ڈیوائسز کا مجموعہ ہے. لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، ایک مشین ہے. اور کیسی مشین ہے؟ الیکٹرانک مشین ہے جو بجلی پر چلنے والی ہے. That process and store the data، جو کہ کیا کرتی ہے، ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، اسٹور بھی کرتی ہے. تو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ون بائی ون ہم انشاءاللہ ڈیفائن کریں گے. یہ ہماری سمجھنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ واٹ از دا ڈیٹا، ڈیٹا کیا ہے. تو ڈیفینیشن سمجھانے کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹا کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے اور ڈیٹا کے اوپر پروسیس کرتی ہے. اکارڈنگ ٹو اے سیٹ آف انسٹرکشنس، کیسے پروسیس کرتی ہے ڈیٹا کے اوپر کہ دی گئی ہدایات کے مطابق. انسٹرکشنس کیا ہیں؟ ہدایات ہیں. جیسے کہ آپ کسی مستری کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹیبل بنوانا ہے تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو گیو ہم سم انسٹرکشنس کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ اتنا چوڑا ہونا چاہیے، اتنا لمبا ہونا چاہیے، اس کی سرفیس ایسی ہونی چاہیے، اس کی 4 ٹانگیں ہونی چاہیے، 3 ہونی چاہیے. سب سے پہلے یو ہیو ٹو انسٹرکٹ، آپ نے اس کو ہدایات دینی ہوتی ہیں. تو اسی طرح کمپیوٹر بھی ہدایات پہ چلتا ہے اور وہ جو ہدایات ہوتی ہیں ان ہدایات کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئرس ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر 2 چیزوں کا بیسیکلی یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک تو ہمیں کمپیوٹر کی یہ شکل نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں مانیٹر ہوتا ہے، سی پی یو ہوتا ہے اور ماؤس ہوتا ہے اور کی بورڈ ہوتا ہے. تو یہ جو فزیکل شیپ ہمیں کمپیوٹر کی نظر آ رہی ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہارڈ ویئر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر جو کام کر رہا ہے وہ انسٹرکشنز کی بیس پہ کام کر رہا ہے. اور کمپیوٹر کے اندر جو انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں وہ سافٹ ویئر کی شکل میں ہوتی ہیں. اب سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے تو وہاں ڈیٹیل سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے.
تو یہاں ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی ہے کہ کمپیوٹر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہارڈ ویئر کا اور دوسرا سافٹ ویئر۔ اٹ از اے ورسٹائل ٹول، بیسیکلی یہ ایک ٹول ہے یوز ان دا ویریس اسپیکٹس آف ماڈرن لائف، زندگی کی مختلف شعبوں میں استعمال کیا جانے والا ٹول ہے۔ اب یہاں جب ہم ٹول کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں کلیئر کر دوں کہ ہم کوئی بھی ٹول جو ہے وہ ہم اپنی آسانی کے لیے، کام کو آسان بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کیا میرے پاس یہ ایک کوئی بیگ ہے 50 کلو گرام کا، تو میں اس کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی دوسرے بندے کو کہوں کہ آپ نا ایک سائڈ سے پکڑو اور دوسری سائڈ سے میں پکڑوں تو اس کو دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، تو مسئلہ تو اس طرح سے بھی حل ہو جائے گا، پرابلم اس طرح سے بھی سالو ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا کہ اس سے ایک اور پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ اس بندے کا میرے اوپر احسان ہو جائے گا۔ اب دوسرا سولوشن اس پرابلم کا یہ ہے کہ میں یہ کروں کہ بازار سے ایک مزدور منگواؤں اور مزدور کو بولوں کہ یہ بیگ یہاں سے اٹھائیں اور فلاں جگہ پہ لے جائیں۔ اب پرابلم تو سالو ہو جائے گی، لیکن اس میں ایک اور پرابلم یہ کریٹ ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو پے، میں نے کیا کرنا ہوگا، مجھے اس کو پے کرنا ہوگا تب وہ لے کے جائے گا۔ اور تیسرا سولوشن اس پرابلم کا یہ ہے، جو میں نے بیگ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا 50 کلو گرام کا، تیسرا سولوشن یہ ہے کہ میں ایک ریڑھی لے کے آؤں اور ریڑھی کے اندر میں یہ ڈالوں، اور ریڑھی کے اندر ڈالنے کے بعد ریڑھی کو پکڑ کے آرام سے یہ بیگ دوسری جگہ پہ لے جاؤں۔ تو آپ کے خیال میں کون سا طریقہ جو ہے وہ بیسٹ ہے؟ وچ از دا بیسٹ سولوشن آف دس پرابلم؟ تو میرے خیال میں اس پرابلم کا جو بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ میں اس ریڑھی کا استعمال کروں۔ تو یہ ریڑھی بیسیکلی یہاں میری اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ایک ٹول ہے، یہاں میں ریڑھی کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہوں اپنی یہ پرابلم سالو کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح بغیر کمپیوٹر کے بھی بہت ساری پرابلم سالو ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی پرابلم سالو ہو جاتی ہے، لیکن ہم کمپیوٹر کو اپنی پرابلم سالو کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک ٹول ہے جو کہ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کمیونیکیشن کے اندر۔ آج کل تو زیادہ تر کمیونیکیشن کے اندر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر پوری کی پوری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ کمپیوٹر سے ہی ہے، اگر کمپیوٹر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ پھر ایجوکیشن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے کمپیوٹر، اور انٹرٹینمنٹ کے اندر جیسے کہ گیم کھیلتے ہیں آپ، انٹرٹینمنٹ کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کی ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے سے آپ پتہ لگاتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ کہاں کہاں پہ ہیں اور ان کا وزٹ کرتے ہو، تو یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ گیم کھیلتے ہو، یہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے۔ اور بزنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بزنس ایسا نہیں بچا جس کے اندر کہ آپ کمپیوٹر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، اب جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ سائنٹیفک ہو رہی ہے، ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے، جس قسم کی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کے اندر کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر کمپیوٹر کا استعمال نہیں کریں گے تو آج کل ریسرچ کا کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو یہ کمپیوٹر کا انٹروڈکشن تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو میں شارٹلی ریکیپ کر لیتا ہوں اس کو کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جس کو ہم اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو ٹول ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو اس کے فزیکل کمپوننٹس ہیں جن کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کے اندر ان ہارڈ ویئرس کے اندر استعمال ہونے والی انسٹرکشنز ہیں، جن انسٹرکشنز کی بیس پہ کمپیوٹر آپ کا کوئی نہ کوئی پروسیس کرتا ہے، اور وہ انسٹرکشنز کیا کہلاتی ہیں، سافٹ ویئرس کہلاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو استعمال ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اندر کمپیوٹر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے تو اکیلا کمپیوٹر نہیں استعمال ہوتا بلکہ پورا کا پورا سسٹم استعمال ہوتا ہے کمپیوٹر۔
اب سسٹم کیا چیز ہوتی ہے؟ سسٹم ہوتا ہے کمبینیشن آف دا ڈفرنٹ کمپوننٹس دیٹ پرفارم دیئر اسپیسیفک ٹاسکس، کہ مختلف کمپوننٹس کا ایک مجموعہ جس میں ہر کمپوننٹ اپنا ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر رہا ہوتا ہے. all of the components share their tasks، اور وہ سارے کے سارے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹاسکس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹو اچیو این آبجیکٹو، کسی نہ کسی آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے کمپوننٹس جو ہیں وہ اپنا اپنا ٹاسک شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم عموماً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نظام کائنات، سسٹم کا مطلب ہوتا ہے نظام، تو ہم روزمرہ زندگی میں ہم کہتے ہیں جی نظام کائنات. اب نظام کائنات کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کہ نظام کائنات کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں. یعنی اس میں سورج ایک کمپوننٹ ہے، چاند ایک کمپوننٹ ہے، آسمان ایک کمپوننٹ ہے، زمین ایک کمپوننٹ ہے، درخت کمپوننٹس ہیں، پانی کمپوننٹ ہے. تو یہ سارے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں یہ اپنا اپنا اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں، اور جب اپنے اپنے اسپیسیفک ٹاسک کو یہ شیئر کرتے ہیں تو کائنات وجود میں آتی ہے، کوئی نہ کوئی آبجیکٹو حاصل ہو رہا ہے، اور وہ آبجیکٹو کیا ہے کہ کائنات وجود میں آ رہی ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک سسٹم ہے. تو اسی طرح جب ہم کمپیوٹر کی بات کریں گے تو جب یہاں بھی ہم کسی چیز میں سسٹم کا نام لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس پائے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کون کون سے کمپیوٹر کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ ہے ہارڈ ویئر، اور کمپیوٹر سسٹم کا دوسرا کمپوننٹ ہے سافٹ ویئر، اور تیسرا کمپوننٹ ہے یوزر. 3 بیسک کمپوننٹس پائے جاتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے اندر. اب ہارڈ ویئر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی فزیکل پارٹس ہیں، جتنے بھی ایسے پارٹس کمپیوٹر کے جن کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. اور ان ہارڈ ویئر کے اندر انسٹالڈ ہوتی ہیں اسپیسیفک انسٹرکشنز جو کہ کوئی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر رہی ہوتی ہیں. ان انسٹرکشنز کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ سافٹ ویئرز ہیں. اور تیسرا کمپوننٹ ہے یوزر، وہ انسان، وہ شخص جو کہ کمپیوٹر کو کیا کر رہا ہے؟ یوز کر رہا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ آف ویو سے. وہ پروگرامر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیزائنر بھی ہو سکتا ہے، وہ اینڈ یوزر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی قسم کا یوزر ہو سکتا ہے جو کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کمپوننٹ ہے کمپیوٹر سسٹم کا. اب یہ بیسک کمپوننٹس ہیں 3. اب ہارڈ ویئر کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے؟ ان پٹ ڈیوائسز آ جاتی ہیں. آل آف دا ڈیوائسز، آل آف دا فزیکل ڈیوائسز جو کہ آپ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے آپ فزیکل ڈیوائسز یوز کرتے ہو کمپیوٹر میں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ وہ ہارڈ ویئرز کہلاتے ہیں. ان میں ان پٹ ڈیوائسز ہیں جن کے ذریعے سے آپ ڈیٹا کمپیوٹر میں انسرٹ کرتے ہو، اور پھر پروسیس ڈیوائس ہے جو اس ڈیٹا کے اوپر پروسیس کرتی ہے، اور پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں جو آپ کو رزلٹ شو کرتی ہیں. تو ان پٹ ڈیوائسز میں جیسے کہ دیکھیں کی بورڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈیٹا انپٹ کرتے ہو، ماؤس بھی ایز اے انپٹ ڈیوائسز اینڈ ایز ویل ایز دا پوائنٹنگ ڈیوائسز استعمال ہوتا ہے. پروسیسنگ ڈیوائسز میں آپ کا پروسیسر ہے، اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آپ کا مانیٹر ہے، آپ کی LCD جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں آؤٹ پٹ دیکھنے کے لیے، پرنٹر بھی ہے. یہ ساری چیزیں جن کے ذریعے سے آپ رزلٹ لیتے ہو. آؤٹ پٹ بیسیکلی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے سافٹ کاپی آؤٹ پٹ کی، اور دوسری ہے ہارڈ کاپیز. سافٹ کاپی جو ہے آپ مانیٹر کے ذریعے سے لیتے ہو، اور ہارڈ کاپی جو ہے وہ آپ پرنٹر کے ذریعے سے لیتے ہو، جس میں آپ کوئی کاغذ فزیکلی طور پہ آپ پرنٹر سے نکالتے ہو. اب سافٹ ویئرز کے اندر سافٹ ویئرز ہوتا ہے سیٹ آف انسٹرکشنز گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو سالو اے اسپیسیفک پرابلم. کمپیوٹر پروگرام بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن پروگرام اور سافٹ ویئر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں بعد میں جب سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. تو سافٹ ویئرس کی بیسیکلی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئرس بیسک، اور دوسرے ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئرس. اب ہم جب ان کی ڈیفینیشن پڑھیں گے تو میں آپ کو ان میں بھی ڈفرینس کیا کر دوں گا، کلیئر کر دوں گا. اب یہاں تک جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، ایک مرتبہ پھر لیکچر کو آپ سن سکتے ہیں اور ان کو نوٹ کر کے مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں لسٹ بنا کے جن کی آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئی تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان کو کلیئر کروں گا.